بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مکہ مکرمہ مسلمانوں کا مقدس ترین شہر ہے۔ یہ وہ بابرکت شہر ہے جس میں بیت اللہ واقع ہے۔ یہ وہ عظمتوں والا شہر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 53 سال بسر فرمائے۔ بہت سے مقدس مقامات کی زیارت تو آپ حج کے دوران کر لیں گے۔ بیت اللہ شریف کا طواف، صفا مروہ کی سعی، میدان عرفات میں قیام، مینا و مزدلفہ میں قیام، یہ سارے جو ہے آپ مقدس مقامات کی زیارت آپ حج کے دوران کر لیں گے۔ کچھ اور مقدس مقامات ہیں جن کی زیارت بھی آپ بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ وہ جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، بہت مقدس جگہ ہے۔ اس جگہ پر اب لائبریری قائم ہے۔ وہ مکان جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہجرت تک قیام فرمایا، بڑی ہی مقدس جگہ ہے۔ اس جگہ پہ اب ایک دینی مدرسہ قائم ہے۔ یہ تمام مقدس مقامات کی زیارت آپ مکہ شریف میں قیام کے دوران بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ بہت سی تاریخی مساجد ہیں۔ مسجد جن یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے قرآن پاک سنا۔ مسجد عائشہ، یہاں یہ میقات بھی ہے اور عمرہ کے لیے احرام بھی باندھنے کی جگہ بھی ہے یہاں۔ اس کے علاوہ مسجد خیف مینا کے مقام پر واقع ہے۔ مسجد نمرہ عرفات کے مقام پہ واقع ہے۔ جبل رحمت، یہ میدان عرفات میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ مکہ شریف میں جنت المعلیٰ وہ مقدس قبرستان ہے جہاں پہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دادا، چچا اور خاندان کے دیگر افراد بھی مدفون ہیں۔ یہاں پہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، بزرگان دین، صلحاء مدفون ہیں۔ یہ بہت سے مقامات ہیں جن کی زیارت جو ہے وہ آپ کو گاڑی پہ کروا دی جائے گی، یا آپ وہاں پہ مکہ شریف میں قیام کے دوران بڑی آسانی کے ساتھ زیارت کر لیں گے۔ لیکن دو ایسے مقام ہیں جن پہ جو بڑے مقدس مقامات ہیں، جن پہ جانے کے لیے آپ کو ذاتی طور پہ ہمت کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ مقام پہاڑیوں پر واقع ہے۔ غار حرا، یہ وہ غار ہے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہاں پہ عبادت فرماتے تھے۔ یہ چونکہ پہاڑی کے اوپر واقع ہے اور پہاڑی پہ آپ کو چڑھائی کرنی پڑتی ہے، پہاڑی راستہ ہے، اس لیے یہاں پہ آپ کو جو ہے کسی گاڑی پہ نہیں آپ جا سکیں گے، بلکہ پہاڑی چڑھ کے آپ کو خود جانا پڑے گا۔ اسی طرح غار ثور ہے، یہ جبل ثور پہ واقع ہے۔ یہ وہ غار ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ کے دوران قیام فرمایا تھا۔ یہ بھی بہت مقدس جگہ ہے۔ یہاں پہ بھی پہاڑی راستہ ہے، پہاڑی پہ چڑھ کے آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے یہ بڑی سعادت دی ہے کہ آپ کو حج کے لیے منتخب فرمایا۔ یہاں کوئی روز روز تو نہیں آیا جاتا، یہ تو بڑی سعادت کا موقع ہوتا ہے کہ بندہ یہاں پہ آتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہاں پہ جتنے مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت آپ آسانی سے کر سکیں، ان کی زیارت کر لیں۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔